خصوصی اردو کھیل سنیے، حق اپنی مٹی کا، تحریر سلیم کیسر، نگران محمد علی، ایگزیکٹو پروڈیوسر پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی۔ یہ مشترکہ پیشکش ہے محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان اور شعبہ کمیونیکیشن اسٹڈیز بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی۔ حق اپنی مٹی کا۔ Good morning, students. Good morning, sir. Thank you. Please everybody sit down. Thank you, sir. آج کی اس چمکیلی اور خوبصورت صبح میں مجھے تو یونیورسٹی آنا بہت اچھا لگا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ ہمیں بھی ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا ہے سر۔ ویری نائس۔ سر، مجھے تو یونیورسٹی میں آنا اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ مجھے آپ کا خوبصورت لیکچر سننے کا موقع ملتا ہے۔ ارے کیا واقعی؟ جی ہاں سر، منیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کا لیکچر واقعی بہت زبردست ہوتا ہے۔ آپ ہمارے آئیڈیل ہیں سر۔ سر، آپ کے لیکچر میں ہمیں بہت نالج ملتا ہے، آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، آپ نے پی ایچ ڈی بھی باہر کے ملک سے کی ہے اور مجھے بھی باہر کے ملک جانے کا بہت شوق ہے۔ ویری گڈ۔ تو کیا اسلم تم ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر جانا چاہتے ہو؟ ارے نہیں سر، میں پرماننٹ باہر سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ مگر کس لیے؟ اپنے اچھے اور روشن مستقبل کے لیے سر۔ سر، اس کا بڑا بھائی بھی باہر سیٹل ہے۔ لیکن اپنے ملک میں کیا برائی ہے؟ ارے تو کیا ہوا، بے شمار لوگ باہر جاتے ہیں۔ ہاں، پیسہ کمانے کے لیے اور اپنے روشن مستقبل کے لیے۔ لیکن پاکستان میں رہ کر بھی تو اپنے اچھے مستقبل کی پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ ارے نورین، تم نہیں سمجھو گی، یہ تمہاری تھنکنگ سے بہت اوپر کی باتیں ہیں۔ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بی کول پلیز، بی کول۔ سر دیکھیں نا، آدمی کو دولت اور پیسہ کمانے کے لیے باہر موو کرنا چاہیے۔ زندگی میں دولت اور پیسہ ہی تو سب کچھ ہے۔ زندگی میں دولت اور پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اور دولت اور پیسے کے لیے آدمی کو اپنے وطن کی محبت کبھی قربان نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں سدرا، اس پوائنٹ پر تو میں تم سے ایگری کرتا ہوں۔ جناب منیر صاحب، یہ جو آپ میری اتنی مہنگی گاڑی میں ہر جگہ سیر سپاٹے کرتے ہو نا، یہ میرے بھائی نے میرے لیے خرید کر بھیجی ہے۔ باہر جانے کے لیے تو ہم بھی حق میں ہیں، لیکن صرف اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اور ہم صرف دولت اور اعلیٰ مستقبل کے لیے۔ دیکھو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میری بات سنو۔ یس سر، آپ ہی کچھ بولیں پلیز۔ سر پلیز میری بات کی تائید کریں۔ دیکھو نوجوانوں، ہمارا یہ پیارا ملک آپ کا وطن ہے۔ ہم سب کا مستقبل اس کے مستقبل سے جڑا ہے، اور اس کی مٹی کے سارے رنگ بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی پیارے ہیں۔ ارے بھائی، آج تو ہمارا دوست اسلم اپنے سب دوستوں کو آئس کریم کھلائے گا۔ کلاس میں تو تم سب میری مخالفت میں بول رہے تھے، اور اب کہتے ہو آئس کریم کھلاؤ۔ ہم سب میں سے تو سب سے امیر ہے نا، اس لیے تیرے پاس باہر جانے کا پیسہ ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں کھلاؤ دوستوں کو آئس کریم۔ اسی لیے کہتا ہوں باہر جا کے پیسہ کماؤ اور اپنی زندگی کو خوشحال بناؤ۔ جب تک تیرا بھائی باہر ہے نا، تیرے مزے ہیں۔ چل اب آرڈر بھی کر دے کنجوس۔ اچھا دیتا ہوں، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ لیکن مہک، ہم لوگ تو اپنے جوس کے پیسے دے چکے ہیں۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی، اتنی مشکل سے تو ہم نے اس کنجوس کو راضی کیا تھا۔ ارے تو کیا ہوا، آپ لوگوں کے لیے جوس کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ جی نہیں، بہت شکریہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم نے اپنے جوس کا آرڈر دے دیا ہے اور پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ لو، لڑکا تو ان کا جوس لے کر بھی آ گیا ہے۔ یار، یہ لڑکیاں بھی نا بہت کلیور ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے لیے آئس کریم منگوائیں۔ چل بھائی کنجوس، بچت ہو گئی تیری۔ ہاں، اب صرف تجھے 3 کپ منگوانے پڑیں گے آئس کریم کے۔ چلو ٹھیک ہے، منگوا لیتے ہیں۔ ویسے اسلم، ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ یہ بتا کہ تجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ کس چیز سے پیار ہے؟ پیار؟ ہاں، لیکن سچ سچ بتانا۔ ہاں سچ بتاؤں گا۔ تو بتانا پھر، دیر کس بات کی ہے؟ دوستو، مجھے اس دنیا میں
سب سے زیادہ پیار اپنی ماں سے ہے۔ واو گریٹ یار. تم نے بتایا تھا مجھے ایک مرتبہ کہ ہاں میں نے بتایا تھا کہ میری ماں اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ مجھے اپنی ماں دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے، یہاں تک کہ اس کی یاد بھی مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں. ماں کی دعا آدمی کو پر لگا دیتی ہے۔ بے شک ماں کی خدمت کرنے والے اور ماں کی دعائیں لینے والے لوگ بہت ترقی کرتے ہیں۔ ماں کی یاد بہت سکون دیتی ہے۔ میری ماں نے مجھے بہت دعائیں دی ہیں، ماں کی دعا نے میرے سب راستے آسان کر دیے۔ سدرا، ہاں کیا بات ہے؟ دیکھو وہ لائبریری کے کونے میں سر عاقل کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ واو، چلو چل کر سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ارے میری اسٹوڈنٹس نورین اور سدرا آئی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں، میں جب فری ہوتا ہوں تو یہاں چلا آتا ہوں۔ جی سر، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ارے آپ لوگ کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا، چیئر لے لو۔ شکریہ سر۔ آپ دونوں کو یہاں لائبریری میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ شکریہ سر۔ دیکھو نا، دنیا بھر کے نامور رائٹر، مصنفین کی کتابیں کیسے خوبصورت ترتیب اور سلیقے سے لائبریری میں موجود ہیں اور پڑھنے والوں کی راہ دیکھتی ہیں۔ جی سر۔ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ سر مجھے تو لائبریری کا ماحول اور اس کی پرسکون خاموشی بہت سکون دیتی ہے۔ ہاں بالکل۔ یہاں کے ماحول میں ایک عجب سی کشش ہے۔ لائبریری میں کتابوں کی خوشبو میری روح میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کتابوں سے محبت کرنے والوں پر ہمیشہ ایک نئی دنیا آشکار ہو جاتی ہے۔ کتابیں انسانی تہذیب اور ترقی کی زندہ گواہی پیش کرتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، مگر نہ جانے کیوں اب اسٹوڈنٹس میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں یہی تو ایک المیہ ہے۔ دیکھو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ قدم جو لائبریری کے راستوں پر چلتے ہیں۔ جی ہاں سر، لائبریریوں کا پڑھنے والوں سے خالی ہونا کیا ہمارے سسٹم کے آگے ایک سوالیہ نشان نہیں؟ ہاں ہے تو صحیح، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کتابوں کو بہرحال فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ کتابوں کی اور علم کی قدر و قیمت تو بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، اور کامیابی صرف انہی لوگوں کا مقدر بنے گی جو کتابوں سے دل لگائیں گے۔ بالکل۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ لائبریری میں آتی ہیں، کتابیں پڑھتی ہیں، اپنے اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ کتابیں آپ کے سارے رستوں کو منور کر دیں گی۔ اسلم مائی ڈیئر، یونیورسٹی کے گراسی پلاٹ میں بیٹھ کر کن سوچوں میں گم ہو؟ خیر تو ہے اسلم؟ ارے منیر اور مہک، تم دونوں کب آئے؟ کون سی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ ارے نہیں مہک، پتہ نہیں کیوں موڈ آج خود بخود اداس ہو گیا۔ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ حیرانی کی بات ہے؟ وہ کیسے؟ ارے تمہارے جیسا بندہ کبھی اداس ہوتا نہیں نا، اس لیے۔ لگتا ہے اسلم خیالوں میں یورپ کی سیر کر رہا تھا۔ ارے یار کیا یاد دلا دیا۔ دیکھا میں نے ٹھیک کہا نا، تم واقعی یورپ کی سیر کر رہے تھے۔ اسلم تم وہاں جا کر اپنے دوستوں کو بھول تو نہیں جاؤ گے؟ ارے تم دونوں میرے بہت اچھے دوست ہو، تمہیں یاد نہیں کروں گا تو کسے کروں گا؟ ویسے ایک بات ہے، وہ کیا؟ اسلم ہمارا بھائی وہاں جا کر بڑا امیر ہو جائے گا اور اس کے پاس نئے ماڈل کی چمکتی دمکتی گاڑی ہوگی۔ ارے ایک گاڑی ڈیئر، کئی گاڑیاں ہوں گی، کئی گاڑیاں، بس تم مجھے ایک بار جانے تو دو وہاں۔ لیکن اسلم ہم تو تمہارے بغیر بہت اداس ہو جائیں گے۔ ارے نہیں مہک، میں وہاں جا کر بھی تم سب سے رابطہ رکھوں گا۔ یہ بات ہوئی نا، میں نے کہا تھا نا ہمارا دوست ایسا نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ہرگز ایسا نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے رابطہ نہ رکھا تو؟ دیکھو لوگ یورپ کی چمکتی دمکتی روشنیوں میں گم ہو کر تو اپنوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کیا؟ ہم جیسے سادہ لوگ کبھی اپنے دوستوں کو بھول نہیں سکتے۔ اچھا تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں تمہیں کینٹین پر جا کر اچھا سا کھانا کھلواتا ہوں۔ ارے واہ، کیا واقعی؟ ہاں یار واقعی سچ بول رہا ہوں، سچی دوستی بھی ایک نعمت ہے۔ چلو بھائی پھر دیر کس بات کی، چلتے ہیں۔
सिद्रा भाई, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। क्या मतलब? तुमने बताया ही नहीं कि तुम एथलीट भी हो। एथलीट ही नहीं, बहुत अच्छे एथलीट। ख़वातीन का एथलेटिक्स में क्या काम? एक्सक्यूज़ मी, ख़वातीन ज़िंदगी के हर मैदान में मर्दों के शाना बेशाना खड़ी हैं। हम तो ट्रीट लेंगे भाई, सीधी सी बात है। भाई ट्रीट किस बात की? मैंने कौन सा मार्का सर कर लिया है? वैसे आपस की बात है सिद्रा, मार्का तो तुमने सर कर ही लिया है, अब मानो या ना मानो। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दरमियान नुमाया होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और मेरा ख्वाब तो नेशनल टीम में सेलेक्ट होने का है। ओहो, इतने ऊंचे ख्वाब, वो भी एक लड़की होकर। क्यों? क्या लड़कियों को ख्वाब देखने का हक नहीं? ये दुनिया और ये आसमान हमारा भी है, और हमें भी आगे बढ़ने का पूरा हक हासिल है। अरे भाई, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लगता है प्रोफेसर आकिल साहब आ रहे हैं। वैसे आपस की बात है, सर आकिल साहब बहुत यंग एज में प्रोफेसर बन गए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड ही इज़ कमिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ बैठ जाएं। थैंक यू सर। क्या हाल है भाई, सब लोग ठीक हो ना? फाइन सर। सर मैं एक बात आपसे शेयर करने की इजाज़त चाहूँगा। हाँ हाँ मुनीर, बिल्कुल ज़रूर। लेकिन क्या ये कोई ख़ास बात है? सर हमारे लिए तो ये सिर्फ ख़ास ही नहीं बल्कि बहुत ही ख़ास बात है। अच्छा, तो फिर आप मुझसे ये बात ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सर। बात यह है कि सिद्रा एक बहुत अच्छी स्टूडेंट होने के साथ एक बहुत अच्छी एथलीट भी है, और यूनिवर्सिटी की गेम्स में इसकी कारकर्दगी शानदार रही है। यस आई नो, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और सब क्लास फेलोज सिद्रा से ट्रीट का तकाजा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। जबकि सिद्रा का मौक़िफ़ है कि ये ट्रीट किसी बड़ी अचीवमेंट तक मौखर कर दी जाए। बहरहाल एक बात तो तय है कि अच्छे तालिब इल्म पढ़ाई के साथ साथ खेल यानी गेम्स पर भी पूरी तवज्जो देते हैं। देखो असलम, अपने लोगों के साथ खुशी के कितने खूबसूरत रंग बिखरे पड़े हैं, लेकिन तुम्हारे सर पर फिर भी बाहर जाने की धुन सवार है। अरे बाहर की दुनिया के अपने ही खूबसूरत और दिलकश रंग हैं, लेकिन अपने वतन के रंगों जैसे खूबसूरत रंग कहीं और नहीं है। मैं नौरीन से 100% मुत्तफिक हूँ। हाँ महक, सही कह रही हो। हमारे देश के तो सारे ही रंग बहुत खूबसूरत हैं। मेरे प्यारे क्लास फेलोज, तुमने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। ये तो तुम उनसे पूछो जो वहाँ की ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। बाहर की दुनिया के रंग तीखे और शौक तो हैं, लेकिन उनके मसाइल भी अपने हैं। तस्वीर के हमेशा दोनों रुख देखने चाहिए। सिद्रा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? बस वैसे ही। मौसम तो बहुत अच्छा है, फिर ये उदासी क्यों? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। क्या क्लास की वजह से डिस्टर्ब हो? हाँ शायद। मेरा भी यही अंदाज़ा था। क्या अंदाज़ा? कि तुम क्लास की वजह से डिस्टर्ब हो। हाँ देखो ना, अगर किसी को बाहर जाने की तमन्ना या ख्वाहिश है तो ये उसका ज़ाती मामला है। बिल्कुल। तो बार बार हमें क्यों सुनाया जाता है? कुछ लोगों के ज़ाती मसाइल और प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं। तो होते रहें, हमें इनसे क्या लेना देना। तुम मुफ्त में टेंशन ना लो। खुशी में कौन टेंशन लेता है नौरीन? तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और किताबों में गुम रहो। फिर इससे क्या होगा? फिर तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी मेरी प्यारी दोस्त। हेलो गर्ल्स। ये तो असलम है ना, और वो इधर ही क्यों बड़ा चला आ रहा है? लो, हो गई टेंशन ख़त्म, अब और बढ़ जाएगी। तू इजी फील कर, मैं इसको देखती हूँ। हाय सिद्रा, हाय नौरीन। हाय। आप लोगों की कुछ आपस की गुफ्तगू तो नहीं चल रही थी ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके, इसका मतलब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। हमारी गुफ्तगू को छोड़ो, हम तुम्हारी पसंद के टॉपिक पर आते हैं। तुम्हारे बाहर जाने का क्या इरादा है? हाँ देखो ना, ये हुई काम की बात। काम की बात सिर्फ बाहर जाने तक महदूद है? देखो, जिस शख्स के दिलो दिमाग पर सुबह शाम एक ही धुन सवार हो, उसके लिए तो अहम तरीन बात यही होगी ना। वैसे प्लान क्या है? प्लान बिल्कुल वाजे है। कल मेरे भाई और भाभी पाकिस्तान आ रहे हैं, बस पासपोर्ट, वीज़ा और फिर उन्हीं के साथ फ्लाई टू यूरोप। और तुम्हारी तालीम का क्या होगा? अरे भाई, वहाँ दुनिया के आला से आला तरीन दर्सगाहें हैं। मतलब कि तुम हायर स्टडीज़ यूरोप में मुकम्मल करोगे? देखो,
کیا بنتا ہے. ویسے میرا مائنڈ تو بزنس کی طرف. بھائی واہ، بزنس سے آدمی کو پیسہ اور دولت دونوں ملتی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، پر تمہارے جیسے کتابی کیڑے ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں. خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. دیکھ لینا میرا بزنس چمک اٹھا تو تمہارے جیسے کئی میرے پاس نوکری کی درخواستیں لے کر آئیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسی جاب مل جائے جس پر تم جیسا بزنس مین بھی رش کرے. چلو دیکھ لیں گے. وقت کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں. السلام علیکم سر. ارے اسلم، وعلیکم السلام. تم آج یہاں میرے آفس میں؟ یس سر، میرا آج آپ سے ملنے کو بہت دل کر رہا تھا. ارے واقعی ویری گڈ، بیٹھ جاؤ. ہاں تو اسلم، تمہاری اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں بھائی؟ سر میری اسٹڈی ایک دم بہترین چل رہی ہے. ویری گڈ ویری گڈ. سر آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. آپ کی باتیں سیدھا دل میں اتر جاتی ہیں. دیکھو اسلم، اگر آدمی کے دل میں خلوص ہو تو وہ اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، لیکن سر آج کل کی ساری دنیا تو ملاوٹ کی دنیا ہے. ہاں کہہ سکتے ہو کسی حد تک. اس وجہ سے تو رشتوں میں سچائی بھی ختم ہو چکی ہے. لیکن آپ کی بات بھی 100% سچ ہے سر. ہاں یہ عالمگیر سچائی ہے. آپ کے دل کا خلوص رشتوں اور تعلق کو مضبوط اور خالص بناتا ہے. سر رشتوں کا خلوص کیا مغرب میں بھی پایا جاتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ مادیت پسندی اور خود پرستی کی تقلید جہاں جہاں ہوگی وہاں رشتوں کا خلوص ختم ہو جائے گا. سر پھر تو مادیت پسندی کی اندھی تقلید انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کا انسان سے دور ہو جانا ہے. مطلب انسان اکیلا ہو کر رہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. مادیت پرست معاشروں میں انسان کی تنہائی میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ کی طلب انسان کو خود سے دور کر دیتی ہے. مادیت کی زنجیروں میں جکڑا انسان روحانی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں سر. سر آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. سناؤ، تمہارے اس بھائی کا کیا حال ہے جو باہر رہتے ہیں؟ سر میرے بھائی کل آ رہے ہیں. ارے واہ بھائی، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے. جی ہاں سر. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بھی باہر جانے کی تیاری پکی ہے اب؟ یس سر. اب کے بھائی جب واپس آئیں گے تو میرا بھی ارادہ ہے کہ میں ان کے ساتھ باہر چلا جاؤں گا. میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. جیتے رہو. بہت شکریہ سر. میرے پیارے بھائی جان اور بھابھی، کیا حال ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک دم فٹ. تم سناؤ، ٹھیک ہو نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ارے نہیں بھائی جان، کوئی پریشانی نہیں ہے. بلکہ آپ نے کبھی پریشان ہونے ہی نہیں دیا. ہر مہینے اتنے ڈھیر سارے پیسے بھیج دیتے تھے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی. ہاں مگر تمہارے بھائی کو وہاں رہ کر ہمیشہ تمہاری فکر رہتی تھی. ارے میرے بھائی جو ہوئے، میرے پیارے بھائی جان سنائیں، سفر کیسے گزرا آپ کا؟ سفر ایک دم بہترین گزرا ہے. اپنے وطن کی فضاؤں میں آ کے جو سکون ملا ہے وہ بیاں سے باہر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے وطن اور اپنے دیش جیسی نعمت بھلا اور کہاں. لیکن دیار غیر کے خوبصورت رنگ اور خوشحالی کی بھی تو کوئی مثال نہیں. یہ سب چمکتے سراب ہیں اسلم. دوسروں کے ملک میں اجنبیت کا احساس ہی آدمی کو مار دیتا ہے. اسلم، اپنے وطن کے تو در و دیوار سے بھی اپنائیت کی خوشبو آتی ہے. روپے پیسے کی دوڑ میں ہم اپنوں کے سارے رشتے بھول بیٹھے ہیں. بس ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اب ہم پاکستان میں رہیں گے، یہیں کاروبار کریں گے، یہیں زندگی گزاریں. اپنوں میں رہ کر جینے کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں. اپنی صبح، اپنی شام، اپنے موسم، یہ سب قدرت کے انعام ہیں جن کا نعم البدل کہیں اور نہیں ہے. لیکن بھائی جان، میرے باہر جانے کے سب خواب ٹوٹ جائیں گے. میں نے اپنے سب کلاس فیلوز سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں باہر سیٹل ہونا چاہتا ہوں. اسلم میرے پیارے بھائی، دیکھو تم اپنی مرضی کے آپ مالک ہو. میں تو تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے، جو مجھ پہ بیتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہیں محنت کریں، یہیں جدوجہد اور کوششیں کریں، اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بھائی جان، میرا خواب. اپنے خوابوں کو اپنے دیش، اپنے وطن کی محبت کا زیور پہناؤ اسلم. یہ اور خوبصورت اور حسین ہو جائیں گے. ہاں، اور اپنے راستے آپ تلاش کرو. اپنے اندر رواداری، برداشت
اور مدد کے جذبوں کو پروان چڑھاؤ، تبھی خوشحالی کا سورج افق سے نکلے گا اور تمہیں سلام کرے گا۔ بالکل اسلم، بی بریو، اپنے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرو، نئی ہمت اور نئے حوصلے کے ساتھ ایک نئی صبح کے سورج سے آنکھ ملانے کا جتن کرو۔ یہی ہمارے قائد کا پیغام تھا۔ شکریہ بھائی جان، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے جھوٹے سرابوں کے سفر سے واپس لے آئے۔ میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ اب ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ ویل ڈن اسلم، ویل ڈن، تم نے فخر سے ہمارا سر اونچا کر دیا۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم سب کے لیے بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے۔ سدرا نے ایتھلیٹکس میں پوری یونیورسٹی کا نام روشن کیا ہے۔ سدرا از گریٹ سر، سدرا از گریٹ، لیکن سر اب ہم ٹریٹ ضرور لیں گے۔ ہاں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کر سدرا کے اعزاز میں ایک پارٹی کرنی چاہیے۔ گریٹ آئیڈیا سر، گریٹ۔ ہاں تو بھائی سدرا، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر۔ اور یہ پارٹی دھوم دھام سے ہوگی۔ ہم سارے کنٹریبیوٹ کریں گے، اور بلا شبہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ میں تو سدرا کے لیے پوئم لکھوں گی۔ سدرا کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے؟ ہاں، سدرا کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے۔ سدرا بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹڈی میں بھی بہت اچھی ہے، اب تو ماشاءاللہ نیشنل کیپ میں بھی اس کا نام آگے۔ شی از آور پرائڈ۔ سر، اگر اسلم بھی اس خوشی کے موقع پر ہمارے ساتھ ہوتا تو بڑا مزہ آتا۔ ہاں بالکل فیصل، وہ ہے کدھر بھائی؟ آج تو اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ سر، اس کے بھائی اور بھابھی ابراڈ سے آئے ہیں، شاید اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں آیا۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جانے کی تیاری میں مصروف ہو۔ سر، وہ دیکھیں اسلم آ گیا۔ واہ اسلم، ارے بھائی کہاں تھے تم؟ ہم سارے ابھی تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ لیکن اسلم، تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ بولو تو صحیح، کیا ہوا؟ ہاں بولو اسلم، کیا ہوا ہے؟ سر، مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی اندھیرے سے روشنی میں آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سر، میرے بھائی نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اپنا وطن، اپنا دیس ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ سر، ہماری عزت، ہمارا وقار اور ہمارا مان اپنے دیس سے ہی ہے۔ ویری نائس۔ سدرا، مجھے تمہاری کامیابیوں کا پتہ چلا ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ تم ہماری یونیورسٹی کا پرائڈ ہو۔ بہت شکریہ اسلم، تھینک یو۔ شکر ہے کہ دیار غیر کی مصنوعی دنیا کے جھوٹے رنگوں کی قید سے تم باہر آ گئے ہو۔ شکر ہے خدا کا۔ یس سر، ہماری جو عزت اور احترام ہمارے اپنے وطن میں ہے، غیروں کے دیس میں اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ سر، اس کا مطلب ہے آج ڈبل خوشی کا دن ہے۔ ہاں، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اسلم کی سوچ تبدیل ہونے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مٹی کے رنگ جیت گئے ہیں۔ سر، اب تو ہونے والی پارٹی کا ڈبل مزہ آئے گا۔ ہاں، اب ہم پارٹی کو زیادہ انجوائے کریں گے۔ سر، اب میرا سارا جینا مرنا اپنے ہی وطن کے لیے ہے۔ میرے وطن کی شان سب سے نرالی اور سب سے اونچی ہے، تو پھر پاکستان کے لیے ایک نعرہ ہو جائے، پاکستان زندہ باد۔ خصوصی اردو کھیل آپ نے سنا، حق اپنی مٹی کا۔ صداکار تھے فرحت اللہ خان، چودھری عامر میو، معروف بلال قریشی، مہک علی، حسین بلوچ، سبرینہ صنم ناز، محمد شاہزیب جعفر، ہدا عامر اور سید حمزہ ظہور۔ ریکارڈنگ انجینئر فاروق احمد، تدوین مہک علی اور فاروق احمد، صوتی اثرات معروف بلال قریشی اور سید حمزہ ظہور، تحریر سلیم کیسر، معاونین مہک علی اور حسین بلوچ، نگران محمد علی، ایگزیکٹو پروڈیوسر پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی۔ یہ مشترکہ پیشکش تھی محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان اور شعبہ کمیونیکیشن اسٹڈیز بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کی۔